5 کام ایسے ہیں تاکہ پوری دنیا سن لے. 5 کام کرو گے آخر وقت میں آپ کو کلمہ نصیب ہوگا. اس لیے کہ آخری انجام کا تو پتہ نہیں ہے، تو 5 کام کرو آخر وقت میں آپ کو کلمہ نصیب ہوگا. اچھا یہ بھی سن لو کہ آخر وقت میں کلمے کا مطلب کیا ہے کہ آپ منہ سے کلمہ پڑھیں گے. اگر منہ سے کلمہ پڑھو تو اچھی بات ہے، گواہی بھی مل گئی. مطلب یہ ہے کہ آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے شرک سے پاک توحید والے عقیدے پر مر جائے گا. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے تو اچھا ہے. کیوں؟ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک مر گیا، زلزلہ ہو گیا، چھت کے نیچے دب گیا، تو اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا. جواب، وہ کلمے کے ساتھ مرا ہے، توحید کے ساتھ مرا ہے، شرک سے پاک مرا ہے، تو اس کو کلمہ مل گیا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا پہلا کلمہ طیب، آخر کلمہ طیب، جنت میں جائے گا. لہذا افتحوا صبیانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. اپنی اولاد کو پڑھاؤ تو کلمہ پڑھاؤ. سب سے پہلے وہ اللہ اللہ کلمہ یاد کرے. وَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، احباب کو، ساتھیوں کو جو مر رہے ہوں ان کو کلمہ پڑھاؤ. نہ تیز کہ وہ تنگ نہ ہو، نہ آہستہ کہ وہ سنے نہیں، برابر آواز میں، تاکہ وہ کلمہ پڑھے. اپنے مردوں کو کلمہ پڑھاؤ، کلمہ شہادت یا کلمہ. تو پھر جس کا اول آخر کلمہ شہادت ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو آخر وقت میں کلمے کا کیا مطلب ہے؟ کہ توحید کے ساتھ مر جائے. یہاں ایک نقطہ سنو. اگر ایک آدمی لیٹرین میں مر جائے، مثلا لیٹرین میں مر گیا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن، آخر میں سائن آف انٹروگیشن. ایک آدمی لیٹرین میں مر گیا تو جواب، وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ لوگ لیٹرین نہیں جائیں گے، حاجت پوری نہیں کریں گے. سنت کے ساتھ جاؤ، بایاں پیر آگے کرو، واپسی میں دایاں پیر، جاتے ہوئے اعوذ باللہ، واپس آتے ہوئے استغفر اللہ. جنات کا اثر ختم. 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی. ہاتھوں پر دم کرو تب اثر ہوگا، بدن پر ملو تب اثر ہوگا. 55 جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. ایسے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سے پیسے لے، غیب کی خبریں بتائے، زعفران مانگے، کل کی خبر بتائے، دیکھ مانگے، بکرا مانگے. ان کے پاس نہیں جاؤ. ہم مولویوں نے دن کو کاروبار بنا دیے. نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعراتہ 40واں، برسی. یہ ساری باتیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہیں. مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے. یہ 4 قل والا عمل پکا کرو. لیٹرین آنے جانے والا، لیٹرین میں جو مرا وہ جنت میں جائے گا اگر نیک ہے. یہ بات غلط مشہور ہے. غلام احمد قادیانی لیٹرین میں مرا تھا، جھوٹ ہے. غلام احمد قادیانی لیٹرین میں نہیں مرا تھا، نہ ٹٹی خانے میں مرا تھا. وہ ٹٹی میں مرا تھا. کیا؟ ٹٹی خانہ اور لیٹرین نہیں جا سکتا تھا. 2 اینٹ رکھ لیے، اس میں اوپر نیچے سے آتا تھا، 7 چارپائی، 7 پاخانہ. اس میں مر گیا، چہرہ پاخانے میں آ گیا. وہ ٹٹی میں مرا ہے، ٹٹی خانے میں نہیں مرا ہے. جو 5 کام کرے گا اس کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا. کیوں؟ آخرت میں کلمہ نصیب ہوگا. وہ 5 کام کون سے ہیں؟ آج کا سبق، ایک قرآن کا درس، ایک حدیث کا درس، ایک فقہ کا درس، ایک اسلامی تاریخ کا درس، ایک سیرت کا درس. 5 ہمارے درس ہے. 32 سال ہو گئے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. سارے مسلمان ہیں. شرک و بدعت سے بچو. تو جو آدمی 5 کام کرے گا اس کو آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. بولو 5 کام کریں گے انشاءاللہ. آج کا سبق قرآن کا درس ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.
سورہ ال عمران کا پہلا صفحہ، تیسرے پارے کا سورہ ال عمران کا پہلا صفحہ، آخری آیت، بس یہ یاد کرو. تو یہ پڑھے گا صبح شام ایک بار، آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، مسواک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کی رضا ہے اور منہ کی پاک صفائی ہے. تو اللہ کی رضا کیا ہے؟ جنت ہے، اور آخر وقت میں کلمہ ہے. 2. 3، اپنے ایمان پر شکر کہو، یا اللہ شکر آپ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا. بولو یہ دن میں ایک بار کہو، یا عربی میں کہو اللہم لک الحمد و لک الشکر علی الایمان علی الاسلام. اور اذان کے بعد دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا پڑھو، آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. حلت له شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت تب ہوگی آپ میں ایمان ہوگا. مسواک، ایمان پر شکر، لئن شکرتم لازیدنکم. اور علماء کے ساتھ محبت، بولو سارے بولو، علماء کے ساتھ. آپ کے بیٹے میں غلطیاں ہیں جی، والدہ میں ہے جی، والد میں ہے جی، سسرال میں ہے جی، ان سب سے محبت کرتے ہو جی. تو مولویوں میں بھی غلطیاں ہیں، ان سے بھی محبت کرو. کیوں؟ ہم انسان ہیں نا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوگی. داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، رواہ مسلم. غلطیاں ہوں گی پھر بھی محبت کرو. جو مولوی پابندی سے گناہ کبیرہ کرے ان سے محبت نہیں ہے بس. باقی غلطیاں ہم سے بھی ہوں گی، آپ سے. علماء کا مطلب یہ، عالم کا مطلب یہ، مفتی کا مطلب یہ، ولی کا مطلب یہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ان کے گناہ عام لوگوں سے کم ہوں گے مولوی کے. باقی غلطیاں تو ہر کسی میں ہوتی ہے. یہ 5 کام کرو، آخر وقت میں آپ کو کلمہ نصیب ہوگا. علماء سے محبت، صرف منہ سے محبت نہیں، ان کے دروس میں بیٹھنا. منہ سے محبت نہیں، ان کے قرآن حدیث کے درس میں بیٹھنا. منہ سے محبت نہیں، جو آپ کے علاقے میں علماء کرام غریب ہیں، مالی اعتبار سے ان کی امداد کرنا. اگر وہ مدارس چلاتے ہیں تو ان کے ساتھ امداد کرنا. سب بولو یہ دین تمہارا ہے یا میرا ہے یا سب کا ہے؟ بولو، یہ زبردست نقطہ ہے. یہ دین تمہارا ہے یا میرا ہے یا سب کا ہے؟ تو جو علماء ہیں ہمارے 40 یہاں، وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، قرآن حدیث فقہ قرآن یاد کراتے ہیں. آپ کی دین کی حفاظت دن رات کرتے ہیں. تو دین تو آپ کا ہے، تو آپ تو دنیا کماتے ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان، دین دونوں کا ہے. تو علماء لگے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا ان کی مالی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں، ہمارے قاری صاحبان بیٹھتے ہیں فجر کے وقت، اٹھتے ہیں 9 بجے. ان کی بیوی بچے بھی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے ان کی تنخواہ مقرر کرنا. ایک ساتھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ 7 استادوں کی تنخواہ دیتا ہے، ایک 5 استادوں کی تنخواہ دیتا ہے، ایک چینی دیتا ہے. رکشے والا بیٹھا ہوا ہے، چینی دیتا ہے. اور مالدار ڈھول بجاتا ہے، رکشے والا چینی دیتا ہے. واہ! ہاں، 18 لاکھ میں تنخواہ دیتا ہوں خرچہ سمیت. ہر ایک نے اپنے ذمہ کام لیا ہوا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے کہا 30 پنکھے چاہیے، 1 قالین چاہیے. اعلان کرتا ہوں فوراً کام ہو جاتا ہے. 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کا قالین اوپر 3ویں چھت میں ایک آدمی نے لگا لیا. اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. اب 30 پنکھے باقی ہے، جلدی دے دو. میں نے کہہ دیا اب آ جائیں گے. کیسے؟ اللہ پورا کرتا ہے. میرے اعلان کی دیر ہوتی ہے. تو دین آپ کا ہے. تو آپ کے بچے جو نماز نہ پڑھے ان کے لیے AC اور پنکھے ہیں، اور 3ویں چھت میں پنکھے نہیں ہے، طلبا گرمی میں ہیں. پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک پنکھا 6-7 ہزار کا ہے. 30 پنکھے دے دو، ایک آدمی دے دو، یا نماز کے بعد ایک ایک اپنے ذمہ لے لو. 30 ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہے، ٹیوب لائٹ 30 وہ لے لیے، کسی نے ذمہ داری لے لی، وہ ہو گئے ماشاءاللہ. کروڑوں روپے آپ نے خرچ کیے. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے.
ہر مولوی کا ایک بڑے مولوی کا 1 یا 2 مدرسے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں 150 نہیں اب 200 من آٹا استعمال ہوتا ہے، اللہ پورا کرتا ہے۔ اس مرتبہ ہمارے طالب علم بھی زیادہ ہو گئے، کیا زیادہ ہو گئے؟ تو اب ہم کو آٹے کی ضرورت ہے سخت، 50 60 70 من آٹے کی ضرورت ہے، 130 من آ رہا ہے، تو اس میں سستی نہ فرمائیں۔ بولو انشاءاللہ، سارے بولو، بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ تو دین کے ساتھ امداد کریں گے انشاءاللہ۔ میں 50,000 روپے دیتا ہوں ماہانہ، مسجد سے مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتا ہوں، 50,000 دیتا ہوں، اور رفا یونیورسٹی میں پڑھا مجھے 30,000 کا چیک ملتا ہے، میں مسجد میں دیتا ہوں، 78 لاکھ میں نے یہ دی ہے مسجد میں۔ تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پورا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔